بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھی کرو بیاں۔ محترم ناظرین، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے درد جو ہے وہ بانٹنے کے لیے پیدا کیا ہے، ایک دوسرے کے کام آنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو اس کا انسانیت کے لیے ایک بہت بڑا عملہ جو ہے وہ ماہر امراض جو ہیں، ڈاکٹر حضرات جو ہیں، ہمارا طبی عملہ جو ہے جو اس پہ کام کر رہا ہے، جو میرا مریضوں کا جو ہے علاج کر رہا ہے۔ تو جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ ایک ڈاکٹر کے پاس جو ہے ایک تمنا لے کر جاتا ہے، ایک آس، ایک خواہش لے کے جاتا ہے کہ وہاں پہ جو ہے میری پریشانی کو دور کرنے کی پوری کوشش کی جائے گی۔ پریشانیوں کا دور کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے یہ کچھ ذریعے جو ہیں انسان کے لیے رکھے ہیں جن کے ذریعے سے آدمی کو فائدہ ملتا ہے، سکون ملتا ہے، وقتی طور پہ جو ہے اس کی مدد کی جاتی ہے۔ تو اس میں جو ہے ڈاکٹر حضرات جو ہیں ان کا بہت بڑا جو ہے اس میں ہاتھ ہے، اور ان کی ذمہ داری ہے یہ کہ وہ ایک مریض کی اچھی طرح سے جو ہے ٹریٹمنٹ کریں، اس کا علاج کریں۔ تو اسی نسبت سے ہم نے جو ہے تھوڑی بات کرنی ہے۔ ہم نے چاہا کہ ہم آپ کے سامنے ایک ایسا جو ہے معاملہ جو ہے ہمارے یہ بھائی ہیں غلام یحییٰ صاحب، ان کے ساتھ ہوا ہے کہ یہ کافی عرصے سے جو ہے تقریباً 2016 سے جو ہے یہ بیمار رہے ہیں۔ تو ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، جب آپ ہسپتالوں میں گئے تو آپ کے ساتھ ڈاکٹر حضرات کا کیسا رویہ رہا، کیسے آپ کا علاج کیا گیا، کس طرح کی آپ کے ساتھ مدد کی گئی، یہ ان سے ہم جاننا چاہیں گے۔ تو باقی جو ہے آپ ان کی زبانی ہی سنیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، کیسے آپ کا علاج معالجہ جو ہے ہسپتالوں میں کیا گیا، ڈاکٹر حضرات کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا رہا، یہ آپ سے جاننا چاہیں گے تاکہ ہماری جو دیکھنے والی عوام جو ہے، باقی لوگ جو ہسپتالوں میں وقتی طور پریشان ہوتے ہیں یا بڑی بڑی لمبی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں، ان کے لیے بھی آپ کا کیا میسج رہے گا، یہ سارا کچھ آپ سے جاننا چاہیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ آئے اور میری رودات سننے کے لیے۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں تھوڑا پیچھے کی طرف جاؤں گا کہ میری بیماری کی شروعات کہاں سے ہوئی۔ میں پورا معاملہ پوری کہانی آپ کو سناؤں گا۔ تو سب سے پہلے مجھے 2002 میں ہمارے گھر میں کارپینٹر کا کام چل رہا تھا۔ کارپینٹر کے ہاتھوں ایک بہت بڑی لکڑی گری اور میرے سر میں لگ گئی۔ اس سے میرے سر کی ہڈی ٹوٹ کر گردن کی ہڈی ٹوٹی اور برین میں جا گھسی۔ تو وہاں سے میرا درد شروع ہوا، کرتے کبھی پین کلر، کبھی کیا دوائی۔ تو 2016 سے مجھے بہت زیادہ تکلیف ہونی شروع ہوگی۔ تو میں یہاں سے سری نگر کی طرف چلا گیا۔ تو وہاں مجھے کسی نے بتایا کہ یہاں جو ڈاکٹر محمد اسلم صاحب ہیں، جو اقبال پارک میں بیٹھتے ہیں، بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، وہ آپ کا علاج بہتر کریں گے۔ تو جب میں ان کے پاس گیا تو انہوں نے کہا بھائی کچھ ٹیسٹ وغیرہ کیے، انہوں نے سی ٹی اسکین کروایا، MIR کروایا۔ تو اس کے بعد انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کے سر میں کچھ پانی ہے اور چھوٹی موٹی کچھ سسٹ ہے، تو ہم اس کا علاج کریں گے، آپ بہتر ہو جاؤ گے۔ تو انہوں نے تقریباً 2 سال تک میرا علاج کیا، اور لاسٹ میں جب مجھے کچھ فرق نہیں ہوا تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو یہ جو سسٹ ہے اس کو ہم جلائیں گے، آپ کو الیکٹرک شاک دیں گے، آپ کی تھراپیز کریں گے۔ تو جب انہوں نے میری تھراپیز کی، 4 بار انہوں نے تھراپیز کی میری، تو میں اس تھراپی کی وجہ سے بالکل بیکار اور ناکارہ ہو گیا، چلنے پھرنے کے قابل بالکل نہیں رہا۔ میں باتھ روم جاتا تھا اور مجھے پکڑ کر باتھ روم میں گھر والے چھوڑتے تھے اور وہاں سے اٹھاتے تھے، میں اتنا بیکار ہو گیا تھا۔ تو پھر جب مجھے تھوڑے عرصے کے بعد میری چھڑی کے بال میں چلنے لگا، تو پھر میں نے کہا کہ ان ڈاکٹر صاحب سے میرا علاج نہیں ہوا، تو پھر میں اسٹیٹ اسپتال میں گیا۔ تو وہاں کے جو ڈاکٹر تھے، بہت بڑے سر کے ڈاکٹر تھے، انہوں نے کہا کہ بیٹا آپ کے سر میں 55 کا زکام ہے،
بہت پہلے کا زکام ہے، اس زکام کی وجہ سے آپ کے سر میں تکلیف ہے۔ جی تو پھر انہوں نے بھی تقریباً 8-9 مہینے میرا علاج کیا، اس علاج سے بھی مجھے فرق نہیں ہوا۔ تو وہیں اقبال پارک میں ایک اور بڑے ڈاکٹر بیٹھتے ہیں، ڈاکٹر لطیف، تو پھر انہوں نے میرا علاج شروع کیا۔ پھر دوبارہ پورے ٹیسٹ ہوئے تو انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کے سر کی جو وینس ہیں بلاکیج ہے۔ تو میں نے کہا سر اب اس بلاکیج کو کیسے کھولنا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اب اس کا علاج یہ ہے کہ آپ کو روئی گرم کرنی ہے اور روئی اس درد والی جگہ پہ لگانی ہے دن میں 3 بار، اور دوسرا یہ کہ ایک پریکٹس کرنی ہے، سر کے بال کھڑا ہونا ہے، سر نیچے اور ٹانگیں اوپر کرنی ہیں تاکہ آپ کا بلڈ کا پریشر بنے اور یہ آپ کی وینس کھل جائیں۔ جی 6 مہینے تک انہوں نے بھی علاج کیا مگر کچھ فرق نہیں ہوا۔ تو کرتے کرتے پھر میں نے اور بھی ڈاکٹر اپنے الطاف صاحب ہیں، انہوں نے بھی میرا کافی علاج کیا۔ تو لاسٹ میں 2020 میں نومبر میں بالکل مکمل طور پر پیرالائز ہو گیا، جی ایک سائیڈ میرا بالکل بیٹھ گیا۔ تو پھر میں یہاں سے سری نگر کی طرف گیا۔ سری نگر میں سورا میں جب میں ایڈمٹ ہوا تو وہاں ہمارے ڈاکٹر سربجیت صاحب تھے اور ڈاکٹر ایوب صاحب تھے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کا آپریشن ہوگا، آپ کو آپریشن کے بنا کوئی چارہ نہیں ہے۔ تو جب آپریشن کی بات چلی تو وہ پہلے تو انہوں نے مان گئے، پھر لاسٹ میں وہ کہنے لگے مجھے، انہوں نے ٹارچر کرنا شروع کر دیا۔ وہ دونوں ڈاکٹر مجھے کہنے لگے بھائی آپ تو آپریشن اگر کرواؤ گے آپ کا بچنا مشکل ہے، آپ مکمل طور پر پوری زندگی سٹیچر پر رہو گے، آپ کومے میں چلے جاؤ گے۔ تو میرا 50% جو درد تھا انہوں نے 100% کر دیا، ایسا کر دیا کہ میں باتھ روم پہلے خود جاتا تھا، اور اتنا مجھے انہوں نے پیرالائز کر دیا کہ ایک سائیڈ میرا بالکل ناکارہ ہو گیا۔ مجھے بھائی چمچ سے کھلاتا تھا، مجھے باتھ روم اٹھا کر لے جاتا تھا۔ اتنا انہوں نے مجھے ڈپریشن کر دیا، مجھے اتنا پریشان کر دیا، اور آخر میں علاج میرا بھی نہیں کیا۔ اتنی بڑی سفارشوں کے بعد سب ڈاکٹروں نے ان کو سفارش کی کہ بھائی بہت سیریس پیشنٹ ہے، اس کا آپ علاج کرو، لیکن انہوں نے لاسٹ میں کہا، کبھی یہ بہانہ کرتے تھے کہ ہمارے پاس مشین نہیں ہے، وہ امریکہ سے آئے گی، کبھی کیا بہانہ کبھی کیا بہانہ۔ جب راؤنڈ ہوتا تھا میرے پاس آتے تھے تو پہلے تو آتے ہی نہیں تھے، جب آتے تھے کوئی لاتا تھا، کوئی ڈاکٹر کسی کو سفارش کرتے تھے، ڈاکٹر صاحب کو بولے مجھے بھی چیک کرے، مجھے درد کی کوئی دوائی دے، وہ بولتے تھے آپ کے درد کی کوئی دوائی ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ تو پھر ایک وہاں پہ ڈاکٹر، لیڈی ڈاکٹر تھی، تو اس کو میرا بہت ترس آتا تھا، اس نے کہا میرے بھائی سے کہ آپ جاؤ، وہاں ایک پٹی قسم کی ملتی ہے جو گردن پہ لگاتے ہیں، اس سے تھوڑا مجھے 10-15-20 منٹ مجھے فرق ملتا تھا۔ اس ڈاکٹر صاحبہ نے میرا وہ علاج کیا، اور سورا کے اندر کوئی قسم میرا علاج نہیں ہوا۔ تو تھوڑا سا معذرت کے ساتھ آپ کو یہاں پہ روک کے ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ انسان ڈاکٹر کے پاس اس لیے جاتا ہے تاکہ اس کی علاج کے ساتھ ساتھ میرے خیال میں حوصلہ افزائی بھی ہو۔ جی تو کیونکہ حوصلہ افزائی جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑا علاج ہے۔ تو آپ کی باتوں سے ہمیں یہ لگا کہ بجائے حوصلہ افزائی کے، جیسا کہ ابھی آپ نے بتایا بھی کہ مجھے ٹارچر کیا گیا، یوں سمجھے کہ ڈرایا گیا، پریشر ڈالا گیا کہ آپ کو ایسا ہوگا ویسا ہوگا، یہ ہوگا وہ ہوگا، جس سے آپ اور بھی جو ہے اس بیماری کے انڈر پریشر ہو گئے کہ نہ جانے اب میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جی بجائے جو ہے حوصلہ افزائی کے آپ کو ڈرایا گیا۔ تو اکثر ڈاکٹر حضرات کا رویہ آپ کو کیسا لگا؟ چونکہ یہ ایک کام ہے، جیسے کہ آپ ایک ٹیچر ہیں، آپ کا یہ کام ہے کہ آپ بچوں کو جو ہے دل کی گہرائیوں سے ان کو پڑھائیں، ان کو اچھی تعلیم دیں۔ آپ کی کوشش یہی، ایک اچھی خاصی تنخواہ جو ہے آپ کو گورنمنٹ اسی لیے دے رہی ہے تاکہ آپ بچوں کو اچھی سے اچھی تعلیم دیں، اور ایک ڈاکٹر کو بھی اسی لیے ایک اچھا خاصا جو ہے پیسہ ملتا ہے، اچھی خاصی تنخواہ ملتی ہے تاکہ وہ لوگوں کی خدمت کرے۔ تو آپ کو کیا لگا کہ اکثر ڈاکٹر حضرات جو ہیں ان کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا رہا، ان کے معاملات آپ کے ساتھ کیسے رہے؟ جتنے بھی سورا اسپتال کے ڈاکٹر تھے وہ سارے بہت اچھے تھے، سوائے ان 2 ڈاکٹروں کے جو بہت بڑے ڈاکٹر تھے۔ ایک سردار جی تھے ڈاکٹر سوربجیت سر، اور دوسرے ایوب صاحب تھے، جنہوں نے مجھے بہت زیادہ ٹارچر کیا۔ مجھے کہا کہ آپ کا بچنا بہت مشکل ہے، آپ 99% آپ کے چانسز ہیں کہ آپ مر جائیں گے، اور اگر بچ جائیں گے تو پوری زندگی آپ کو وینٹیلیٹر پر رہیں گے، آپ کا بچنا مشکل ہے، اگر بچیں گے تو اس طرح کی زندگی آپ کو ملے گی۔ پھر میں نے ان کو کہا کہ پھر میں تو اپنی خوشی سے آپریشن نہیں کروا رہا ہوں،
آپ ہی نے کہا کہ بھائی آپ کا آپریشن ہوگا، نہیں تو آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے، تو پھر آپ یہ کہ ایسی کیسی بات کر رہے ہیں؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر انہوں نے بہانے بازی شروع کر دی، کبھی ہماری مشین نہیں آئی ہے، کبھی ہمیں امریکہ سے منگوانی ہے، کبھی کہنے لگے ہماری ڈرل مشین جو سوراخ کرے گی، ہڈیوں کو سوراخ کر کے ہم جوڑتے ہیں، وہ مشین ہماری خراب ہو چکی ہے، کیا پتہ اس کو سال بھی لگ سکتا ہے، اس کو 6 مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔ پھر میں نے ان کو کہا کہ پھر میرے لیے فی الحال کوئی تو دوائی ہوگی جو میرے درد میں کمی کرے گی، تو انہوں نے کہا کہ آپ کے درد کے لیے ہمارے پاس کوئی دوائی نہیں ہے۔ تو پھر میرا جو بھائی تھا وہ اس کی بہت دور بارڈر پر، ہندوستان بارڈر پر ڈیوٹی تھی، جب اس کو پتہ لگا کہ میرا بھائی بہت زیادہ سیریس ہے تو وہ چھٹی لے کر میرے پاس جب پہنچا تو انہوں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ ہمارے پیشنٹ کی کیسی حالت ہے، آپ ان کا آپریشن کیوں نہیں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی مجھے اس کا آپریشن نہیں کرنا ہے، اگر آپ مجھے اس کا آپریشن کروائیں گے، اگر جہاں سے مجھے سمجھ نہیں آئے گی میں وہ آپریشن وہاں ہی بند کر دوں گا، مجھے اس کے آپریشن کی کوئی سمجھ نہیں آتی ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ ہمیں ریفر کر دیجئے کسی دوسری ہسپتال میں۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ بھائی ہم آپ کو ریفر کرتے ہیں۔ تو جب انہوں نے ہمیں ریفر کے کاغذ بنائے تو میرے جو بھائی تھے ساتھ میں، انہوں نے ان کاغذات کو نہیں دیکھا کہ انہوں نے کاغذوں پہ کیا لکھا ہے، میری پریشانی کی وجہ سے۔ تو جب انہوں نے کہا کہ آپ کو دلی ایمز میں جانا ہے، تو جب ہم ایمز میں پہنچے تو وہاں انہوں نے کاغذوں میں یہ لکھا ہوا تھا ہمارے سربجیت سر نے کہ یہ بالکل بھاگ کر ہم سے جا رہے ہیں، اپنی مرضی سے دلی کی طرف روانہ ہو رہے ہیں، ہماری کوئی بھی مرضی اس میں نہیں ہے، یہ آپریشن ہم اسپتال میں کر سکتے تھے مگر یہ اپنی مرضی سے جا رہے ہیں۔ جب وہاں جا کر ہم نے کاغذ دیکھے تو میرے بھائی نے سربجیت سر کو فون کیا کہ سر آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیسا کھیل کھیلا؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں نے کب آپ کو کہا کہ آپ ہم ریفر کریں گے؟ اس نے بہانہ بنایا اور جھوٹ موٹ بنا کر۔ تو پھر جب دلی ہم پہنچے، ان ڈاکٹروں کو خدا خوش رکھے، ان کو بہت بڑا عہدہ اللہ دے جنہوں نے مجھ غریب پر رحم کیا۔ تو جب انہوں نے میری حالت دیکھی تو انہوں نے فوراً مجھے ایڈمٹ کر دیا، جبکہ وہاں بیڈ بھی نہیں تھے۔ تو انہوں نے مجھے ایک رات گیلری میں رکھا، وہیں میرا ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی آپ کو پلیٹیں لگیں گی، آپ کی جو ایک نس ہے وہ بلاکیج ہے اس کو بھی کھولنا ہے، دوسری آپ کی برین میں جو ہڈی چلی گئی ہے اس کو بھی نکالنا ہے، اس کے لیے آپ کو پلیٹس کا بندوبست کرنا ہے۔ تو ہم نے پلیٹس وغیرہ کا بندوبست کیا، تو وہاں ہمارا آپریشن ہوا، تو اللہ نے کیا کہ ہمارا آپریشن کامیاب ہو گیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کا آپریشن ہونے کے بعد بھی آپ کو وینٹیلیٹر پر پوری زندگی گزارنی پڑے گی، یا تو آپ 99% آپ کے چانسز ہیں مرنے کے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں آج آپ کے سامنے باتیں کر رہا ہوں، میرے درد میں بہت زیادہ کمی ہے، میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، مجھے کوئی درد نہیں ہے، کبھی کبھی سردی میں تھوڑا بہت درد ہو جاتا ہے، آج میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں میں ٹھیک ہوں۔ الحمدللہ بھائی جان کہ آپ کافی ٹھیک ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین یہاں پہ ایک بات جو ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے ہاسپٹل جو ہے بنائے گئے ہیں، جیسے کہ آپ چھوٹے سے چھوٹی ایک ہمارے گاؤں کی ڈسپنسری جو ہے اس کو آپ لیں، وہ بھی اسی لیے وہ ہمارے جو ہے ہسپتالوں کی پہلی سیڑھی ہے۔ جو ہی کسی آدمی کو کوئی چوٹ لگتی ہے یا کوئی درد وغیرہ ہوتا ہے، چاہے پیٹ میں درد ہو، سر میں درد ہو، یا کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی بیماری جو ہے اسے لاحق ہو جائے، تو وہ فوراً پہلے اپنی ڈسپنسری کی طرف جو ہے رخ کرتا ہے، اور وہاں جو ملازم ڈیوٹی پہ ہوتا ہے، چاہے آپ اسے ڈاکٹر کہیں، کمپاؤنڈر کہیں، یا جو بھی کہیں آپ، تو وہ پہلی سیڑھی پہ جب وہ جاتا ہے تو وہ اسے جو ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو پہلے تو اگر وہ اس کی رینج کا کام اگر ہے، اگر وہ اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے تو وہ اس کو حل کر دے، اور اگر اس کے جو ہے بس کا معاملہ نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ ایک اچھا خاصا مشورہ دے اس مریض کو کہ آپ فلاں جگہ جائیں، فلاں ہسپتال میں جائیں، وہاں آپ کا جو ہے علاج ہے وہ ہو جائے گا۔ تو ان کی بات سے ہمیں صاف صاف یہ لگتا ہے، جو یہ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر سرنجیت سر جو ہے انہوں نے ایسا ایسا کہا، تو اس بات سے یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا علاج سورا میں بھی ہو سکتا تھا۔ آپ کو بھی ایسا ہی لگتا ہے؟ بالکل سر، مجھے بالکل ایسا لگتا ہے، اور ایسا بالکل تھا، میرا وہ علاج وہاں پہ ہو سکتا تھا۔ کیا پتہ ہے ان دو ڈاکٹروں کو، ڈاکٹر سربجیت سر کو اور ڈاکٹر ایوب سر کو، میرے ساتھ کیا ذاتی دشمنی تھی کہ انہوں نے مجھے اتنا تنگ کیا اور مجھے کوئی بھی دوائی نہیں دی،
اور مجھے بہت زیادہ پریشان کیا، اور اس پریشانی کی وجہ سے میری بیماری میں کافی اضافہ ہوا، بجائے اس کے کہ میری بیماری کم ہوتی، اور میری بیماری میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا۔ اور ایک رات کا واقعہ ہے جب مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی تو میں ہاسپٹل کے دروازے سے نکلا اپنی جان کو گھسیٹتا ہوا باہر کہ میں جاؤں اور میں باہر جا کر خودکشی کر لوں۔ تو جب میں باہر پہنچا تو میرا دماغ کام نہیں کر رہا تھا، مجھے وہاں سے سیڑھیاں نیچے اترنے کے لیے سیڑھیاں اور لفٹ نہیں ملی۔ میں تقریباً 2 گھنٹے تک در پدر ادھر ادھر اپنے آپ کو گھسیٹتا رہا، اتنے میں مجھے بہت زیادہ تھکاوٹ ہو گئی۔ تو ایک ڈاکٹر صاحب جس کو رات کی ڈیوٹی تھی، وہ تقریباً رات 2:30-3 بجے جب اس نے مجھے دیکھا، بھائی آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ تو میں اس وقت میری بہت زیادہ غمگین حالت تھی، میں اس وقت رو رہا تھا اور اللہ سے یہ دعا کر رہا تھا کہ اللہ میری آزمائش کو کم کر۔ تو اس نے کہا کہ بھائی آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کی تکلیف کم ہو جائے گی، آپ کا آپریشن ہوگا۔ ہم بھی سر سے سفارش کرتے ہیں آپ کے لیے کہ ہمیں بھی کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا، ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ سر آپ کی ذمہ داری اٹھائیں گے۔ تو اس نے مجھے کہا کہ آپ فوراً اپنے بیڈ پہ چلے جائیے۔ تو تب تک میرے بھائی کو پتہ لگ گیا، وہ سویا ہوا تھا، تو اس نے مجھے آ کر وہاں سے لیا۔ اگر اس رات مجھے نیچے اترنے کا راستہ ملا ہوتا تو شاید میں آج اس دنیا میں نہیں ہوتا، میں اپنے درد کی وجہ سے میں نے خودکشی کر لی ہوتی۔ تو ناظرین، آپ نے یہ دکھ بھری کہانی یہاں تک سن لی تو آپ کو بھی جو ہے کافی دکھ محسوس ہوا ہوگا کہ ایک مریض کے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہاں پہ جتنے بھی اگر کوئی ڈاکٹر حضرات ہماری بات جو ہے سن رہے ہوں گے، ان سے میری یہی گزارش رہے گی کہ آپ مریض کے ساتھ بہت ہی جو ہے پیار کے ساتھ پیش آئیں، چونکہ میرے بھی کئی سارے ڈاکٹر حضرات کے ساتھ جو ہے معاملات ہوئے ہیں، اور میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ اور میں بالکل یہ نہیں کہوں گا کہ تمام کے تمام ڈاکٹر جو ہیں وہ سب خراب ہیں، نہیں، بہت سارے اچھے ڈاکٹر ہیں اور مریض کا بہت زیادہ خیال کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے 2006 میں تقریباً میرے جو ہے ناک میں ایک آپریشن ہوا تھا، تو وہ ڈاکٹر صاحب، ان کا نام سری نگر ڈلگیٹ کے رہنے والے تھے شاید، ڈاکٹر مسعود احمد خان صاحب ان کا نام ہے۔ میں ان کا بہت شکر گزار ہوں۔ میں حیران ہوں کہ وہ میرے ساتھ کتنی شفقت سے پیش آئے تھے۔ مجھے اکثر جب بھی یاد آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ ڈاکٹر صاحب کتنے ہمدرد، کیا وہ ڈاکٹر تھا یہاں کہ وہ میری ماں تھی؟ وہ ماں سے بھی زیادہ شفقت کے ساتھ میرے ساتھ وہ پیش آئے، اور میرے جو ہے ناک میں انہوں نے آپریشن کیا بغیر کسی پریشر کے۔ انہوں نے مجھے جو ہے بہت دلاسا دیا پہلے کہ بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کے ناک میں تھوڑا سا جو ہے تھوڑی سی نالی جو ہے وہ بنانی ہے۔ حالانکہ ناک کا آپریشن جو میں جہاں تک دیکھا ہے ایک بہت بڑا آپریشن ہوتا ہے، بہت بڑا خطرناک آپریشن ہوتا ہے، بہت مصیبت ہوتی ہے اس میں، انسان کو بہت سختی اٹھانی پڑتی ہے، کافی تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن جس طرح سے انہوں نے میری حوصلہ افزائی کی، تو اس حوصلہ افزائی کی وجہ سے مجھے وہ تکلیف بالکل محسوس نہیں ہوئی ہے۔ تو ان کا تو بہت بڑا مسئلہ تھا، ان کے سر کی جو ہے ہڈیاں چینج کی گئی ہیں، بہت بڑا آپریشن ہوا ہے ان کا، سر سے یہاں سے لے کر جو ہے نیچے گردن تک ان کو تقریباً 15 ٹانکے جو ہیں اس میں لگے ہوئے ہیں، اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے، سر کا نازک مسئلہ ہے۔ اس میں ایسے وقت میں اگر ایک مریض کو جو ہے حوصلہ افزائی نہ ہو تو میرے خیال میں اگر وہ چھوٹے دل کا مریض ہے، وہ کمزور دل کا مالک ہے، تو اس کا بچنا مشکل ہے۔ تو اب ہم ان سے یہ جاننا چاہیں گے کہ باقی جو مریض ہیں، جہاں کہیں بھی وہ ہمارا یہ ویڈیو جو ہے دیکھ رہے ہوں گے، اگر وہ پریشان ہیں تو آپ کا ان کے لیے کیا میسج ہے؟ آپ ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ وہ کیسے اپنی اس بیماری کو جو ہے لے کر کیسے اس کے ساتھ ساتھ آگے چلیں، اور ان کی امیدیں کیا ہونی چاہیے؟ سب سے پہلے میرا یہ پیغام ہے ان بیمار بھائیوں بہنوں کے لیے جو بہت زیادہ بیمار ہیں میری طرح۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ انہیں جلد سے جلد صحت یاب کرے، اور میں ان کے لیے یہ پیغام رکھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے میری طرح وہ پرائیویٹ ڈاکٹروں کے چکر میں نہ پڑیں۔ پرائیویٹ ڈاکٹروں نے میرا تقریباً 6.5 لاکھ روپیہ ضائع کیا، اور اس 6.5 لاکھ کا مجھے ایک رتی برابر بھی فرق نہیں ہوا، یعنی میری بیماری میں رتی برابر بھی کمی نہیں ہوئی، بلکہ اضافہ بہت زیادہ ہوا۔ اس کے بعد اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں کسی نیک ڈاکٹر کے ہاتھ چڑھا جو میرا بہت اچھی طرح سے علاج کر دے، کیونکہ سارے ڈاکٹر خراب نہیں ہیں،
ہیں کوئی ڈاکٹر جنہوں نے اپنے پیشے کو بدنام کر رکھا ہے، ڈاکٹر سربجیت سر کی طرح اور ڈاکٹر ایوب کی طرح، اور بہت سارے ڈاکٹر ہیں جو بہت اچھے ڈاکٹر ہیں، اور بہت ساری ہسپتال ہیں جو بہت اچھے وہاں پہ کام ہو رہے ہیں۔ میری جو بدبختیاں تھیں، میرے جو گناہ تھے، میرے گناہ کی وجہ سے مجھے اس قسم کے ڈاکٹروں کا سامنا کرنا پڑا جنہوں نے مجھے بہت زیادہ تنگ کیا۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ میرے ان بہن بھائیوں کو اللہ ایسے ڈاکٹروں کے ہاتھ نہ چڑھائے، جیسا میرا حال ہوا ایسا ان کا نہ ہو، اور کوشش کر کے اچھے ڈاکٹرز کے پاس جا کر اپنا علاج کروانا چاہیے، اور سب سے پہلی پرائرٹی یہ دینی چاہیے کہ اپنا علاج سرکاری ہسپتال میں کروانا چاہیے۔ پرائیویٹ جو ڈاکٹر ہیں وہ صرف لوٹنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ کوئی ایسے ڈاکٹر ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، جو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں پیسے نہیں چاہیے، ہماری وجہ سے بیمار ٹھیک ہو جائے۔ وہ اللہ کے نیک بندے بھی ہیں، پرائیویٹ اسپتالوں میں بھی ہیں، لیکن بہت سارے پرائیویٹ اسپتالوں کے اندر، پرائیویٹ کلینکوں کے اندر ایسے ڈاکٹر ہیں جو انسانی کاروبار کرتے ہیں، انسانی جانوں کا کاروبار کرتے ہیں۔ لہٰذا میں ان بہن بھائیوں سے یہ میسیج دینا چاہتا ہوں ان کو کہ پرائیویٹ ڈاکٹروں کے چکر میں نہ رہیں، اپنا علاج کوشش کریں، اپنی پوری کوشش کریں کہ اپنی علاج سرکاری اسپتالوں کے اندر ہو۔ تو بس باقی تو ناظرین آپ سن رہے تھے، تو اسی طرح میں بھی آپ سے یہی گزارش کرنا چاہوں گا، یہ جو بڑے بڑے سرکاری ہسپتال بنائے گئے ہیں، یہ اسی لیے بنائے گئے ہیں تاکہ آپ کا اور میرا ان میں علاج کیا جائے۔ یہ کوئی دکھلاوا نہیں ہے، دکھانے کے لیے نہیں بنائے گئے ہیں۔ اور آپ کے بڑے بڑے ہسپتالوں میں یا چھوٹے سے چھوٹے ہسپتال میں بھی بہت ساری سہولیات جو ہے وہ موجود ہے۔ اور جیسے انہوں نے کہا کہ ایک تو ہمیں صورہ سے جو ہے نکارا گیا، اور ہمیں جو ہے وہاں پہ پریشرائز کیا گیا کہ آپ کا علاج ہوگا بھی نہیں، اور آپ کا آپریشن جو ہے وہ ہوا بھی، تب بھی جو ہے آپ بعد میں ٹھیک نہیں رہیں گے، آپ اچھی طرح ٹھیک نہیں ہوں گے، آپ کو بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ حالانکہ یہ الحمدللہ بہت ٹھیک ہیں اس وقت۔ تو اسی طریقے سے جیسے میں پہلے بھی آپ سے یہ بات شیئر کر چکا ہوں کہ سب ڈاکٹر حضرات جو ہے وہ خراب نہیں ہیں، سارے ہسپتالوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بلکہ میں کچھ چند روز پہلے ایک ہندواڑہ کے ہسپتال میں ہم 3-4 دن رہے، تو ہماری ایک جو ہے بچی جو ہے بیمار تھی، وہاں پہ ہم نے بہت کوشش کی کہ اس ہندواڑہ کے ہسپتال سے ہم نکل کر جو ہے شہر کے ہسپتال سری نگر میں چلے جائیں، ہیڈوان میں چلے جائیں، لیکن وہاں کسی بھی ڈاکٹر نے ہمیں یہ مشورہ نہیں دیا، اور نہ ہی ہمیں انہوں نے جو ہے وہاں سے ڈسچارج کیا، اور نہ ہی انہوں نے اپنی جان جو ہے چھڑانا چاہی، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہی علاج جو ہے آپ کا صورہ میں بھی ہوگا، یہی آپ کا یہاں ہندواڑہ میں بھی ہو رہا ہے، اور یہی آپ کا جو ہے ہیڈوان ہسپتال میں بھی ہوگا، اس لیے ابھی آپ جو ہے جلدی نہ کریں۔ اور 2-3 دن جو ہے وہاں ایڈمٹ رہنے کے بعد وہ بچی جو ہے الحمدللہ بالکل ٹھیک ہو گئی، کافی اچھی ہو گئی، اور وہیں پہ جو ہے اس کا علاج ہوا۔ اگر ڈاکٹر حضرات ایسا کریں گے کہ ہسپتالوں سے لوگوں کو بھگانے کے چکر میں رہیں گے، یا انہیں یہ مشورے دیتے رہیں گے کہ آپ پرائیویٹ ہسپتال میں جو ہے پرائیویٹ کلینک پہ جو ہے چلے جائیں، وہاں پہ بھی تو یہی حضرات جو ہے نا کام کر رہے ہیں، وہاں پہ بھی تو یہی لوگ جو ہے نا علاج کر رہے ہیں۔ کیا وہاں پہ کوئی اور ڈاکٹر ہوتا ہے ان سے زیادہ جاننے والا، یا وہاں کی کوئی دوائی جو ہے وہ الگ دوائی ہوتی؟ یہی دوائیاں، یہی جو دوا یہ جو ہے جو دوائیاں ہمیں یہاں لکھ کر دے رہا ہے سرکاری اسپتال میں، وہی تو پرائیویٹ میں بھی لکھ کر دے رہا ہے۔ تو اسے چاہیے کہ جو دوا یہ پرائیویٹ میں ہمیں دے گا، جو علاج وہاں پہ ہمارا کرے گا، تو انہیں چاہیے کہ یہ سرکاری اسپتال میں بھی وہی ٹریٹمنٹ جو ہے مریضوں کی کریں جو وہاں پہ کر رہے ہیں۔ اور آپ کو جو ہے اس کے لیے گورنمنٹ ایک بہت بڑا جو ہے فنڈس دے رہی ہے، تنخواہ دے رہی ہے، ایک بہت اچھی خاصی سیلری جو ہے آپ کو اسی لیے دے رہی ہے تاکہ آپ مریضوں کے ساتھ اچھے سے اچھی طرح پیش آئیں۔ تو ناظرین، یہاں سے آپ تمام حضرات سے جو ہے دیکھنے والوں سے ہم جو ہے اب اجازت چاہیں گے، اس گزارش کے ساتھ کہ جو بھی ہمیں ہمارے یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہا ہے وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرے، لائک کرے، اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرے۔ اور آپ میں سے جو بھی ہمارا بھائی ہمیں فیس بک پر دیکھ رہا ہے تو ہمارے پیج کو لائک کرے، شیئر کرے، اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے بھی ضرور دے۔ اور اس ویڈیو کے بارے میں، اس گفتگو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، اس کے بارے میں بھی ہمیں اپنی رائے ضرور دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔